تو وہ ایک چینج کیسا تھا کہ سیاست سے ہٹ کر انسانیت کی خدمت، یتیم بچوں کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھنا اور اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے وقف کر دینا۔ معجزات سے کہ آج ماشاءاللہ ہزاروں میرے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان میں موجود ہیں جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں اور مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں، اور جب وہ پاپا جانی کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کاش میری کو 1000 سال کی عمر ہو تو میں ہر لمحہ ہر گھنٹہ ان کے لیے میں کام کروں۔ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو میں سوچتا جاتا ہوں ہو جاتا ہے، اور جب آپ سوچیں اور ہو جائے تو پھر اس میں عقل اور شکل تو کچھ نہیں ہے۔ پاکستان سویٹ ہوم بیسیکلی چل کیسے رہا ہے؟ اس میں آپ کس طرح سے ان کے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں؟ کیا ان کو کرائٹیریا آپ دے رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے؟ کیا جب میں دنیا سے جانا تو ہے نا سب نے، صحیح بات تو ہے، یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے زمرد خان آپ کو ہر تحصیل میں ملیں، گاؤں میں ملیں، دیہاتوں میں ملیں، شہروں میں ملیں، ڈسٹرکٹ میں ملیں۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میرے بیٹے اور بیٹیاں یہ چینج لائیں گے۔ انشاءاللہ میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے بڑا آدمی نہیں بننا، آپ نے بڑا انسان بننا ہے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو اپنے لیے زندگی گزارتا ہے، اور بڑا انسان وہ جو مخلوق خدا کے لیے زندہ ہے۔ رکھتے ہیں جو اوروں کے لیے پیار کا جذبہ، وہ لوگ کبھی ٹوٹ کے بکھرا نہیں کرتے۔ میرے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کا مشن اور جن کا ویژن زندگی کا فقط یہ ہے کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے۔ ہر کوئی اس شخصیت سے آشنا ہوگا، تو آج یہ میرے ساتھ موجود ہیں اور اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ان سے کچھ ایسے سوالات کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے بھی باعث فخر ہوں گے، انسپریشن ہوں گے۔ تو میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان سویٹ ہوم کے چیئرمین، سابق ممبر قومی اسمبلی بھی آپ رہے، ایم ڈی بیت المال بھی آپ رہے، اور آپ کی انسانیت کے متعلق جو خدمات ہیں وہ کسی سے ڈکی چھپی نہیں ہیں۔ میرے ساتھ جناب زمرد خان موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بڑی مہربانی جناب، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ میرے پاس آپ کے لیے کچھ 4-5 سوالات ہیں جی آپ کے پلیز۔ متعلق، کیونکہ لوگ آپ سے انسپائر بھی ہوتے ہیں، اور ایسی جو شخصیات ہیں آپ جیسے ان کو اگر ایکسپوز کریں ان پازیٹیو وے تو لوگ اس کو دیکھ کر موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ سیاست سے آپ کی گہری وابستگی رہی، اب بھی ہے؟ پاکستان کی چونکہ سیاست کو ہم وہ نہیں کہہ سکتے کہ ایک عبادت ہے ایسا جو اس وقت ماحول چل رہا ہے، لیکن اس سے ہٹ کر جب آپ انسانیت کی خدمت میں آئے تو وہ ایک چینج کیسا تھا کہ سیاست سے ہٹ کر انسانیت کی خدمت، یتیم بچوں کے سر پہ اپنا دست شفقت رکھنا اور اپنی زندگی کو انسانیت کے لیے وقف کر دینا؟ دیکھیں جی، میں سمجھتا ہوں جب آپ پہ اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو پھر سارے سلسلے آپ کے بدل جاتے ہیں۔ میں راولپنڈی بار کا جنرل سیکرٹری بھی رہا، اور ماشاءاللہ بڑا اچھا ڈیلیور کیا ایز ایڈوکیٹ، ایز جنرل سیکرٹری راولپنڈی بار، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی کہ میں 2002 میں پاکستان کی بہت بڑی بڑی شخصیات کو ہرانے کے بعد ممبر قومی اسمبلی بن گیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ بڑا ٹائم گزرا، ان کی شہادت بھی میرے جلسے میں ہوئی، ان کا 30 نومبر کو یوم تاسیس کا جلسہ بھی میرے گھر پہ تھا۔ ایز اے ممبر قومی اسمبلی اور ایز ایڈوکیٹ میں نے بہت کچھ سیکھا اور دیکھا پارلیمان کے اندر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان کا جو سب سے بڑا ادارہ ہے چیریٹی کے حوالے سے، ویلفیئر کے حوالے سے، پاکستان بیت المال، اس کی سربراہی کا موقع دیا، اور اس کے اندر بھی 5 سال میں نے ڈیلیور کیا، اور بہت سارے اللہ تعالیٰ نے کرم نوازیاں کی، وہاں سے ہلال امتیاز اور بہت سارے دنیاوی ایوارڈ ملے۔ لیکن جب میں نے پاکستان سویٹ ہوم کا آغاز کیا ایک فرشتے سے 2009 اور 10 کے اندر، پھر مجھے بڑا ایک احساس ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیم کیوں پیدا ہوئے، پھر ادھر یتیم کیوں ہو گئے۔ اس کو ٹریس کرتے کرتے پھر میں ایک ایسے مقام پہ پہنچ گیا کہ میرے لیے یہ دنیاوی سیٹیں بہت چھوٹی ہیں، یہ ممبر پارلیمنٹ بن جانا، سینٹ کا ممبر بن جانا، یا کوئی بھی، نو ڈاؤٹ کہ وہ بھی بہت اچھا کام ہے اگر آپ پازیٹیو لیول پہ کریں۔ اللہ کے معجزات سے کہ آج ماشاءاللہ ہزاروں میرے بیٹے اور بیٹیاں پاکستان میں موجود ہیں جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں، اور مجھے پاپا جانی کہہ کے پکارتے ہیں، اور جب وہ پاپا جانی کہتے ہیں تو میں کہتا ہوں کہ کاش میری کو 1000 سال کی عمر ہو تو میں ہر لمحہ ہر گھنٹہ ان کے لیے میں کام کروں۔ لیکن زندگی تو بڑی چھوٹی سی ہے، بڑی مختصر سی ہے، صحیح بات۔ لیکن اصل کام یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا۔ اور جب آپ چیریٹی کے کام میں آتے ہیں تو پھر آپ کا ایمان بڑا پختہ ہو جاتا ہے کہ سارے نظام کو کوئی چلانے والا ہو، دل کی تاریں رب کے ساتھ۔ میں کہتا ہوں اس پھر آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سارے نظام کو چلانے والا کوئی اور ہے۔ آپ 60 70 80 سال آتے ہیں دنیا میں، بہت
بہت کچھ سوچتے ہیں، بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن دنیا سے چلے جاتے ہیں. آپ یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ میرے جانے سے شاید نظام میں کوئی دراڑ آئے گی، لیکن کسی کے جانے سے کوئی نظام میں دراڑ نہیں آتی. لیکن اصل کام یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے اللہ کی مخلوق کی کتنی خدمت کرتے ہیں. اور یہ جو چیریٹی کا کام ہوتا ہے یہ شکل اور عقل سے بہت بالا تر ہوتا ہے. صحیح بات ہے. جہاں پہ انسان کا وہ عقل اور شکل ختم ہوتا ہے نا، یہ اس سے کئی ہزار کلومیٹر اوپر اللہ کا نظام شروع ہوتا شروع ہے، ہو جاتا ہے. جس کو کہتے ہیں معجزات. معجزات. اللہ جو ہے نا ہمارے عقلوں کے پابند نہیں ہے، اللہ اپنے معجزات کے تھرو زندہ رہتا ہے. اور چیریٹی کے کام میں آج ہزاروں بیٹے بیٹیاں پاکستان میں موجود ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ جو میں سوچتا جاتا ہوں ہو جاتا ہے. اور جب آپ سوچیں اور ہو جائے تو پھر اس میں عقل اور شکل تو کچھ نہیں ہوتا. زمرد خان صاحب مختصر بتائیے گا، چونکہ آپ نے بتایا کہ جو سوچتا ہوں وہ ہوتا جاتا ہے. پاکستان سویٹ ہوم، دیگر بہت سارے ادارے جو آپ نے اپنی زندگی وقف کر رکھی ہوئی ہے، تو یہ پاکستان سویٹ ہوم بیسیکلی چل کیسے رہا ہے؟ اس میں آپ کس طرح سے ان کے بچوں کی پرورش کر رہے ہیں؟ کیا ان کو کرائٹیریا آپ دے رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے؟ کیا ساری دیکھیں بیسک تو یہ ہے کہ پاکستان سویٹ ہوم سوچ کا نام ہے کہ یہ یتیم خانہ نہیں ہے، بلکہ ان بچوں کا جن کے والدین اس دنیا کے اندر موجود نہیں ہیں ان کا ایک گھر ہے. اور میرے بیٹے بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ لیو ان پاکستان سویٹ ہوم. اور ہم نے سوچ بدلی ہے یتیم خانے کی. جو آپ ڈیزائن کرتے ہیں نا ماڈل وہی نکلتا ہے وہاں سے. ہم نے ڈیزائن کیا کہ نہیں، یتیم خانہ نہیں، یتیم کا لفظ نہیں. یہ تو ماشاءاللہ پاکستان کے بیٹے ہیں، ہمارے بیٹے ہیں. وائی ناٹ کہ یہ ٹاپ کلاس پہ جائیں. میرا جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ یہ ٹاپ کلاس پہ کیوں نہیں جا سکتے، اور اس چیلنج کو میں نے قبول کیا. اور ابھی ماشاءاللہ میرے بیٹے پاکستان کی ٹاپ کلاس کی یونیورسٹی میں موجود ہیں. قائد اعظم یونیورسٹی، نسٹ. میں کہتا ہوں کہ دنیا جان کی کسی یونیورسٹی کا آپ نام لیں اس میں میرے بیٹے آپ کو ملیں گے. وہ جو سوچ ہم نے بدلی ہے اور بڑی اچھے لیول پہ صدیق پبلک کی ایجوکیشن، نووا اسکول سسٹم کی، ڈی پی ایس کے اندر ایجوکیشن، اور پورے پاکستان میں ماشاءاللہ ایکول. اور اتنا زبردست قسم کا دنیا کی تاریخ کا پہلا کریڈٹ کالج بن گیا گجر خان اور سواوا کے سنگم میں. تو یہ اللہ کی رحمت کے ساتھ وہ جو ٹیم ہے میری، اللہ تعالیٰ اس کو سلامت رکھے، جو یہ سارے ماسٹر مائنڈ ہے سارے کاموں کا، کہ ان کی ایجوکیشن کیسے کرنی ہے، ان کی تعلیم کے ساتھ بیسک تربیت کیسے کرنی ہے، ان کو بتانا ہے کہ آپ دنیا میں کیوں آئے، کس لیے آئے، کس لیے زندہ رہنا ہے. کیا جس طرح کروڑوں لوگ زندگی گزار رہے اسی طرح نہیں، آپ نے دنیا کے اندر ایک رول ماڈل بننا ہے. یہ جو میرے بیٹے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ جب میں دنیا سے جاؤں، جانا تو ہے نا سب نے، تو یہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے زمرد خان آپ کو ہر تحصیل میں ملیں، گاؤں میں ملیں، دیہاتوں میں ملیں، شہروں میں ملیں، ڈسٹرکٹ میں ملیں. اور پھر جو میرا ادھورا مشن ہو، جیسے میرا خواب ہے کہ جتنے بھی نبی کی نسبت والے بچے ہیں میں ان تک پہنچوں. لیکن میں نہیں پہنچ سکتا، زندگی چھوٹی ہے، سفر لمبا ہے. لیکن جب میں اب زمرد خان اکیلا ہے، تو جب یہ ہزاروں ہو جائیں گے تو پھر یہ پہنچیں گے ہر جگہ میں، اور یہ سوچ کو بدلیں گے، لوگوں کو اس طرف لائیں گے، لوگوں کو بتائیں گے کہ اصل کام دنیا میں مخلوق خدا کی خدمت ہے، جو میرا مشن ہے. اور میں کہتا ہوں یہ اللہ نے بہت بڑا، بس اللہ کی رضا سے یہ سب کچھ ہوا. ورنہ تو ہم پولیٹیشین ہیں اور بڑے ایک ڈگر میں ہی بیٹھے جاتے ہیں، اور پھر جب ہم سایہ پکڑتے ہیں اور سایہ کے ساتھ ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. لیکن اصل کام وہ ہے کہ جو آپ مخلوق خدا کے لیے کر رہے ہو. بیسیکلی یہ اللہ کا انتخاب ہے. آخری دو سوال ہیں، مختصر سے آپ نے جواب دینا ہے. ایک تو یہ ہے کہ آپ کی حقیقی اولاد، ویسے تو آپ سب کو ہی حقیقی سمجھتے ہیں، اور ان کے اور یہ جو آپ نے سارے بچے پال کے رکھے ہوئے ہیں، جن کے سر پہ دست شفقت رکھا ہے، تو کیا فیل کرتے ہیں؟ کوئی مختلف فیلنگز بھی آتی ہیں؟ کن سے زیادہ پیار کرتے ہیں؟ کیونکہ اپنے بچے بھی فیملی بھی شکوا کرتی ہوگی کہ آپ ہر ٹائم باہر ہوتے ہیں. پوری فیملی ماشاءاللہ ساری میرے ساتھ ہے. میری والدہ اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے. ہم 6 بھائی ہیں، سارے گھر میں رہتے ہیں. یہ بھی بڑا ریکارڈ ہے، اللہ تعالیٰ اس برہم کو قائم رکھے. میرا بیٹا اسنان علی خان پنڈی میں جو میرا چیمبر ہے وہاں پر پریکٹس کر رہا ہے. یہ سارے میرے بیٹے ہیں. اب بہت سارے میرے بیٹے، مزے کی بات ہے کہ میرا بیٹا ہے اسنان علی شاہ پارا چنار سے، اس کو میں بار کرا رہا ہوں، وہ بار لا کرے گا. اسنان علی خان نے اسلامی یونیورسٹی پڑھا ہے، یہ بار لا کر رہا ہے. تو میرے لیے تو یہ سب میرے بیٹے جو ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اور میری پوری فیملی اس میں بڑی خوش ہے، میرا ساتھ دیتی ہے. اور خاص کر جو میری بیٹیاں ہیں، 2 میری بیٹیاں ہیں، لیکن یہ جو سینکڑوں میں میری بیٹیاں میرے ساتھ ہوتی ہیں، عید بقرعید میرے گھر میں کرتی ہیں ساری. ان کو کبھی یہ فیلنگ نہیں کہ ان کا گھر نہیں ہے. ظاہر ہے جب وہ جو پاپا جانے کیا کہ پکارتے ہیں تو میرا گھر ان کا گھر ہے، میرا سب کچھ ان کے لیے ہے. لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جو میرے بیٹے اور بیٹیاں یہ چینج لائیں گے. میں ہمیشہ ان کو کہتا ہوں کہ آپ نے بڑا آدمی نہیں بننا، آپ نے بڑا انسان بننا ہے. بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو
अपने लिए ज़िंदगी गुजारता है। और बड़ा इंसान वो जो मखलूक खुदा के लिए ज़िंदा रहता है। दुनिया में हमेशा बड़े इंसान ज़िंदा रहते हैं, दुनिया में बड़े आदमी मर जाते हैं, और ज़िंदा रहने का एक ही तरीक़ाकार है कि आप मखलूक खुदा की सच्चे दिल से खिदमत करें। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताएं कि लोग किस तरह ज़मरूद खान साहब के साथ और पाकिस्तान स्वीट होम के साथ ताउन कर सकते हैं? देखिए जी, मैं सारे जितने भी हमारे डोनर्स हैं, वॉलंटियर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आप पाकिस्तान स्वीट होम की वेबसाइट आप देखें, आप मेरा नाम खाली डालें, ज़मरूद खान आप डालें, सब कुछ आज लिखें, यूट्यूब पे लिखें तो आपको पता चल जाएगा मैं कौन हूँ और मैंने क्या क्या देखा ज़िंदगी में। मैंने 2, 3, 4 दफ़ा मौत को बड़े करीब से देखा, बिल्कुल ऐसे जैसे मैं और आप सामने सामने, लेकिन हर दफ़ा अल्लाह ने मुझे एक नई ज़िंदगी दे दी। मोहतरमा बेनज़ीर भट्टो की शहादत हुई, चीफ जस्टिस वाला जो बम धमाका था कचहरी में, और फिर आखिरी जो आपने देखा सिकंदर वाले इशू पे 2013 में अल्लाह ताला ने मुझे पार्लियामेंट के सामने, अल्लाह ताला ने बहुत बड़ी इज्जत भी दे दी, ज़िंदगी का टर्न भी दे दिया, और एक मैं समझता हूँ कि जो छोटी सी ज़िंदगी है उसको स्वीट होम और बच्चों के नाम करने का मौका भी दे दिया है। ज़िंदगी तो बड़ी थोड़ी सी है, लेकिन कहते हैं बस असल काम वो कहते हैं दागे सजूद तेरी जमीन पे हो तो क्या, कोई ऐसा सजदा कर कि ज़मीन पे निशान है। ज़मीन पे निशान है। बहुत शुक्रिया जी जनाब ज़मरूद खान, आपने हमें कीमती वक्त दिया। उम्मीद करते हैं कि आपका आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसको शेयर भी करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें। इंशाल्लाह जल्द नई शख्सियत, नया मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।